الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ اور تیزی سے نکلے ان کے سردار اور کہا نکلو یہاں سے اور اپنے بتوں کی عبادت پر مضبوطی سے جم جاؤ، بے شک یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی خاص مدعا کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ ہم نے اس قسم کی باتیں تو کسی دوسری ملت میں بھی نہیں سنی، یہ تو بالکل گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ کیا ہم میں سے صرف انہی پر اس ذکر کا نزول ہوا، بلکہ یہ لوگ میرے ذکر میں شک میں مبتلا ہو گئے، بلکہ انہوں نے ابھی تک عذاب نہیں چکھا۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری سورہ صاد کے آغاز سے ان لوگوں کے بارے میں چل رہی ہے جن کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دین متین لے کر آپ تشریف لے آئے۔ مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے ان کے ان لغویات کا ذکر کیا اور ان کے ان اعتراضات کا ذکر کیا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی طرف سے ناجائز انداز میں پیش کیے جانے لگے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ اب ان میں سے ایک گروہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی ناپاکی اور ان کے نجس اور ناپاک ہونے کا ذکر کیا، قرآن پاک میں کئی اور مقامات پر بھی بتوں کے حوالہ سے بہت مذمتی قسم کے بیان جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں کہ یہ بت نجس ہیں، یہ بت ناپاک ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا ضمنی سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں بعض میں یہ عقیدہ بھی پایا جاتا تھا، وہ یہ بعد میں اتنے بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس خدا کو مان لیتے ہیں جس خدا کا آپ ذکر کرتے ہیں، جس اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عقیدہ ساتھ رکھیں گے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ بھی ہمارے خدا ہیں، لیکن ان کا جو بڑا ایک ہے وہ خدا ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت اور اس کی توحید کا ذکر یہ ہے اور اس کو واحد ماننا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود کائنات میں ہے ہی نہیں۔ آج ہندو اس نظریے پہ چل رہا ہے، ہندو یہ کہتا ہے کہ جناب ہم اس خدا کو مانتے ہیں، اس وحدہ اللہ شریک کو ہم مانتے ہیں کہ ان کا ایک خدا ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہ بت ہیں، یہ ہماری دیویاں اور ہمارے دیوتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس بات کو بھی اس جملے کے ساتھ ختم کر دیا کہ لا الہ، اس کائنات میں کوئی اور معبود بن ہی نہیں سکتا، کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ معبود اگر ہے تو الا اللہ، وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات۔ اسی طرح یہی نظریہ اگر کوئی شخص کسی اور کے بارے رکھ لے تو اس کے لیے بھی یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہاں ایک دوسری چیز جس کو سمجھنا چاہیے، اگر کسی کوئی اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے پیارے، اللہ کے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صحابہ، اہل بیت میں سے کوئی ایک اس سے وہ اتنی محبت کرے اور اسے وہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے یہ نظریہ رکھے کہ میں اس سے وابستہ ہوں کہ یہ مجھے رب کے قریب کر دے، تو یہ تو عین توحید ہے۔ ایسا تو صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں آتے اور جب لوگ ان سے سوال کرتے
کہ تم نبی کے پاس بار بار کیوں جاتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گا، ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ کسی دور میں اگر کسی ایک نے بھی یہ کہا ہو کہ یہ نیک ہستیاں جو ہیں یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، تو ایسا جملہ کبھی کہیں نہیں ملے گا، بلکہ ہاں یہ ضرور ہر ایک کے ہاں ملتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ مل جاتا ہے، تو یہ تو عین اسلام ہے۔ یہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا نظریہ تھا، اور صحابہ کرام نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے فواللہ برب محمد، قسم بھی اٹھانی ہوتی تو کہتے ہمیں محمد کے رب کی قسم۔ تو وہ اللہ کے تعارف کو بھی کس تعارف سے جانتے تھے؟ ذات مصطفیٰ کے تعارف سے۔ ظاہر ہے ہم میں سے رب تو کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں رب، ہم تو سمائی طور پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور وہ غیب کی ہمیں خبر دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب آپ نے ہمیں یہ بات کی وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اب ان میں سے ایک جماعت کافروں کی، ایک گروہ پورا جو ہے وہ وہاں سے دوڑ نکلا، تیزی کے ساتھ وہ نکل گئے۔ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اب ایک دوسرے کو اپنے اس مذہب باطل اور جھوٹے مذہب پر ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے، اور سردار ان کے کہنے لگے کہ یہاں سے اس کی باتوں سے اب نکلو اور اپنے بتوں کی عبادت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ استغفر اللہ العظیم باللہ۔ ظاہر ہے کفر کمزور نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کفر اور شیطان کی طاقت بھی بڑی مضبوط طاقت ہے۔ ہر دور میں، اس دور تک، اس لمحہ تک اور قیامت تک کے لیے ہم یہ کہیں کہ باطل مٹ جائے، باطل ختم ہو جائے، باطل بالکل ہی یہاں پہ صرف حق اور حق رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ شیطانی قوت جب تک موجود ہے، شیطان جب تک موجود ہے، اس نے اپنی پوری زور اور قوت اور طاقت استعمال کی ہے اور وہ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں اہل حق کو حکم کیا ہے؟ اہل حق کو حکم یہ ہے کہ باطل جب بھی آئے، وہ جتنے زور سے آئے، تم بھی اس کے مقابلے میں کئی گنا زور سے آؤ، تاکہ تم باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو۔ قرآن میں موجود ہے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رکھا کرو، ہر وقت مستطاعتم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، من قوت و من رباط الخیل، قرآن کے الفاظ ہے، اپنی طاقت کے ساتھ اور گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ۔ فرمایا تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو۔ کیوں؟ باطل تو ہر وقت تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن باطل کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا یہ اہل ایمان اور اہل حق کا شیوا اور طریقہ ہے۔ جب بھی کسی باطل نے سر اٹھایا، ابھی گزشتہ دنوں میں یہ 2 دن پہلے جو ایک باطل کی صورت میں ایک آواز اٹھائی گئی اور ہمارے اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی یہودیت کی طرف سے، تو الحمدللہ اہل حق نے، تمام ہمارے علماء نے، خطباء نے، باقی ہمارے مسلمانوں نے، ظاہر ہے یہ صرف علماء کا مسئلہ تو نہیں تھا، ہر ایک باحیا مسلمان کا مسئلہ تھا، تو سب نے آواز اٹھائی، تو اللہ نے کرم کیا اور اس باطل کے خلاف ایک حق کی آواز مضبوطی سے اٹھی اور باطل کو شکست کھانا پڑ گئی۔ تو اسی طرح جب کبھی بھی کوئی باطل سر اٹھائے تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ جیسے باطل کے لوگوں نے کہا انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ اپنے باطل پہ ڈٹے رہو، اے ایمان والو وہ باطل ہو کر، جھوٹ ہو کر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تم حق پہ ہو کے کیوں نہیں ڈٹ جاتے؟ ہمیں تو زیادہ ڈٹنا چاہیے اس حق پر کہ ہم سچ اور حق پر ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، کہنے لگے یہ بدبخت لوگ، بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کسی خاص مدعا کی طرف یہ ہمیں کھینچنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی جو آیا ہے، جو نیا یہ دین لے کر آیا ہے، یہ نئے دین کی بات کرتا ہے، یہ کسی منصوبہ سازی کے تحت، یہ جسے پری پلان کہتے ہیں، یہ کسی ایک منصوبے کے تحت ہمیں اپنے پرانے آباء و اجداد کے بتوں سے، عبادت والے مزاج سے اور پرانے مذہب سے
ہٹا کر ایک نئے مذہب پہ ہمیں ڈالنا چاہ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کا یہ منصوبہ جو ہے یہ بڑا تیار کیا گیا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اس قسم کی باتیں تو ہم نے کسی اور ملت میں بھی کبھی نہیں سنی تھی. ظاہر ہے اب انہیں کیا پتا ملت کیا ہوتی ہے، حالانکہ ملت ابراہیمی جو ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور آج تک ملت ابراہیمی جو ہے دین حنیف، آج بھی اس کے احکامات ہمارے درمیان موجود ہیں. انہیں ملت ابراہیم کا پتہ ہی نہیں تھا، وگرنہ ملت ابراہیم کے اندر جو سب سے پہلا عقیدہ اور نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا اور معبود ہے ہی نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین حنیف ہے اس کے بہت سارے حصات بھی موجود ہیں. جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہوئے یہ جملہ فرماتے تھے، ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. اور بہت سارے یہ جو مسلمانوں کا ہم ختنہ کرواتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف کا طریقہ ہے. مال منڈواتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کا طریقہ ہے. اور سرکار نے فرمایا ما احسن، یہ بہت اچھا ہے اور اس کو میں اپنے شریعت کے اندر جاری رکھوں. ایک اور یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے یہ اس پہ کلام کے لیے. آگے ارشاد فرمایا گیا ان ھذا الا اختلاق، فرمایا یہ اس قسم کی انہوں نے گھڑی ہیں باتیں کی ہیں یہ بالکل من گھڑت ہے. نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ ایک خدا کا تصور کیا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، جو ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، جس کو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ایک فرشتہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ فرشتہ کدھر ہے، وہ دکھائیے. وہ فرشتہ نہیں دکھاتے اور آیات یہ بنا لیتے ہیں اور خود پڑھ لیتے ہیں. یہ لگتا یہ ہے کہ ایک منصوبہ سازی کے تحت ہمیں اپنے پرانے آباء و اجداد کے مذہب سے ہٹایا جا رہا ہے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اگر قرآن نازل ہونا بھی تھا، کیا وہی اگر نازل ہونے بھی تھی تو ہمارے درمیان میں سے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی تھی، حضرت عبداللہ کے بیٹے پر ہی نازل ہونی تھی. یہ اگر وہی نازل ہونی ہے تو یہ ہم پہ کیوں نازل نہیں ہوتی؟ یہ سوال کرنے لگے. استغفر اللہ. اپنے تئیں اپنے حد تک وہ یہ سوچتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بڑا امیر کبیر ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ظاہری طور پہ بڑا جاہ و جلال ہو، بڑی مال اور زر کی ریل بیل ہو، وہ نبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اصول اور اس قاعدے اور اس ضابطے کو بھی توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے در یتیم کو نبی اور رسول بنا کر بتا دیا کہ یہ رب کی رحمت ہے، وہ جس پہ چاہے عطا فرماتا ہے. نبوت کسبی تو ہوتی نہیں ہے، یہ عطائی ہوتی ہے. کسبی اور عطائی مختصر بات بتا دوں، کسبی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ محنت کر کے حاصل کر لیتے ہیں. ہر وہ چیز جو محنت کر کے آپ حاصل کر لیں اسے کسبی کہا جاتا ہے. اور وہبی اور عطائی وہ ہوتی ہے جو اللہ جس کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس سے وہ کام لے لیتا ہے، اس کو عطا کہتے ہیں. نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، محنت سے کبھی نہیں کسی کو ملی. آج تک نبوت جس کو ملی ہے رب کی عطا سے ملی، رب نے اس کا انتخاب کر لیا. اللہ خیر صلی. تو ان کا یہ اعتراض کہ یہ اپنے در یتیم ہے، ظاہری طور پر ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، ان کے والد کا سایہ بھی ان کے سر پہ نہیں ہے، ان کی والدہ کا سایہ بھی ان کے سر پہ نہیں رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اتارنا بھی تھا تو ہم میں سے جس کی افرادی قوت بڑی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس پہ نازل کرتا. یہ تو شروع سے یہ اکیلے رہتے ہیں اور جاتے ہیں غار میں، وہاں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں. نہ ان کے ساتھ افرادی قوت ہے، نہ ان کے ساتھ لوگ ہیں. ہم جو اتنی افرادی قوت اور سردار ہیں، قبیلے کے قبائل کے ہم سردار ہیں. اللہ نے اگر وہ کلام اتارنا ہوتا تو ہم پہ اتارتا. بل ہم فی شک من ذکری، اللہ نے فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو میرے ذکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے اور انہیں یہ سمجھ آیا کہ یہ ذکر نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. بل لما یذوقوا عذاب، فرمایا انہوں نے ابھی تک عذاب نہیں چکھا. اب جب یہ انکار میں بڑھیں گے اور بد عملی میں بڑھیں گے تو فرمایا پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا اور اس عذاب میں یہ ایسے دو چار ہو جائیں گے کہ پھر انہیں یہ معلوم ہوگا کہ کاش ہم نے اس وقت یہ کہہ لیا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا
آخری پارے میں فرمایا پھر کافر کیا کہے وَيَقُولُ الْقَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا ہائے کاش اس سے پہلے کہ یہ عذاب آتا میں مٹی میں مر کے مٹی ہو گیا ہوتا، میرا وجود ختم ہو گیا ہوتا، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اور موضوع ہے دائیں رحمت کے بارے میں، اس پہ کل بات کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا